دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ دلہن کا روپ دھار کر میرے سامنے آنے کی؟ فرجاد کی گرجدار آواز پورے کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی تھی۔ 15 سالہ آئینہ جو ابھی چند لمحے پہلے اپنی دیرینہ عادت کے تحت معصومیت سے بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی، اس اچانک افتادات پر ساکت رہ گئی۔ اس کی نیلی نیلی بڑی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، فرجاد نے اسے بے رحمی سے خود سے دور جھٹکا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ آئینہ کا نازک وجود اس ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے لڑکھڑا گیا، لیکن فرجاد کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر آئینہ کے نازک جبڑے کو اپنی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں دبوچ لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا سمجھا تھا تم نے کہ بابا کے مرتے وقت اس جذباتی ڈرامے سے تم میری زندگی کا حصہ بن جاؤ گی؟ تم محض ایک بوجھ ہو آئینہ، جسے میں نے ہمیشہ ایک یتیم بچی سمجھ کر اس گھر میں پناہ دی تھی، لیکن تم نے تو میرے باپ کے سامنے زبان تک نہ کھولی۔ میں تو اپنے مرتے ہوئے باپ کو انکار نہیں کر سکا، مگر تم نے زبردستی خود کو میری زندگی میں شامل کر لیا۔ آئینہ کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ جبڑے پر فرجاد کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے لگا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ معصوم لڑکی جو ابھی بچپن کی دہلیز پر ہی کھڑی تھی، اپنے محبوب فرجاد بھائی کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ کر سہم کر رہ گئی۔ فرجاد نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا، اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ کیا یہ سب تمہاری چال نہیں تھی؟ یہ لال جوڑا، یہ زیورات کسی دکھانے کے لیے پہنے ہیں تم نے؟ میرے لیے تم آج بھی وہی چھوٹی سی لڑکی ہو جس کی حیثیت اس گھر میں ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے آئینہ کو ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے وہ فرش پر جا گری۔ اس کی کلائیوں میں پہنی ہوئی کانچ کی سرخ چوڑیاں فرش سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئیں اور کچھ ٹکڑے اس کے نرم ہاتھوں میں پیوست ہو گئے، مگر فرجاد کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا۔ وہ اسے وہیں سے سکتا چھوڑ کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آئینہ اپنی نیلی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے ایک ہی پل میں اس کے تمام تر خوابوں کی کرچیاں اڑا دی تھیں۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں زہر گھول رہی تھیں، مگر فرجاد کے جنون کا سفر تو ابھی شروع ہوا تھا۔ تمہاری یہ غلطی، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو تم ہو آئینہ۔ تم نے میرے سکون، میری آزادی اور میری مرضی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ فرجاد نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو آئینہ کی سسکیاں ایک بار پھر بلند ہوئیں۔ وہ معصوم لڑکی جس نے ابھی زندگی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا، اپنے ساکت وجود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ لیکن میں آپ کی منکوہ ہوں، آپ کی بیوی ہوں نا؟ آئینہ نے لرزتی آواز میں اپنی حیثیت کا واسطہ دینا چاہا، مگر یہ سنتے ہی فرجاد کے ماتھے کی رگیں تن کی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بیوی؟ صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھے نام سے تم میری بیوی نہیں بن جاؤ گی۔ مجھے تم سے اور تمہاری اس معصومیت سے گھن آتی ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا تم ہو، اور یاد رکھنا مجھے اپنی اگلی ساری زندگی میں کبھی اپنی شکل مت دکھانا، کیونکہ جس پل میری نظر تم پر پڑے گی میرا غصہ تمہاری ہستی مٹا دے گا۔ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہارے اس وجود سے اور تمہارے اس رشتے سے۔ آئینہ نے کچھ کہنا چاہا، اس کے لب کپ کپائے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی لفظ باہر نکلتا فرجاد ایک وحشیانہ لبک کے اس کے ساتھ اس کے لبوں کے اتنا قریب جھکا کہ آئینہ کا سانس اس کے سینے میں ہی قید ہو گیا۔ اس کی قربت میں وہ شدت اور غصہ تھا کہ آئینہ کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ بری طرح لرز اٹھی، اسے لگا جیسے فرجاد کا جنون اسے ابھی نگل لے گا۔ ٹھیک ہے فرجاد بھائی، میں وعدہ کرتی ہوں، میں آج کے بعد کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل یہ الفاظ ادا کیے، اور جیسے ہی فرجاد کی گرفت ذرا سی ڈھیلی ہوئی، وہ اپنی سرخ بھاری قمیص سمیٹتی ہوئی ٹوٹی چوڑیوں کی کرچیاں اپنے زخموں میں لیے پاگلوں کی طرح کمرے سے بھاگ نکلی۔ پیچھے فرجاد کھڑا ہانپ رہا تھا، اس کا ہر سانس نفرت کی آگ اگل رہا تھا، جبکہ راہداری میں آئینہ کے بھاگنے کی آواز اور اس کی سسکیاں اس برباد ہوتی رات کا نوحہ پڑھ رہی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے بھاری عروسی لباس کو سنبھالتی اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کرتے ہی پرش سے لگ کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سفید سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی آئینہ نے جب اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا تو اسے اپنی ہتھیلی پر رچی گہری سرخ مہندی پہ فرجاد کا نام لکھا نظر آیا، وہی نام جو کبھی اس کے لیے سکون باعث تھا، آج اس کے سینے میں کسی زہریلے نشتر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ غصے اور کرب کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی اور اس نے وحشت کے عالم میں اپنی ان مہندی ریچے ہاتھوں کو پوری قوت سے فرش پر مارنا شروع کر دیا، گویا وہ اس نام کو اپنی تقدیر سے کھرچ پھینکنا چاہتی تھی۔ کیوں کیا آپ میرے ساتھ ایسا؟ اس کی سسکیوں نے کمرے کی دیواروں کو بھی لرزا دیا۔
آج زندگی میں پہلی بار اسے کسی نے اتنی اذیت دی تھی کہ اسے اپنے ماں باپ کے مرنے کا غم بھی بیچ لگنے لگا تھا۔ والدین کے جانے کے بعد اگر اس نے کسی کو اپنا مانا تھا اور محبت کی تھی تو وہ صرف فرجاد ہی تو تھا، جس کے ایک اشارے پر وہ اپنی جان مارنے کو تیار رہتی تھی۔ وہی فرجاد جس نے آج سے اسے اتنی بے رحمی سے اور بے دردی سے رون کر خود سے دور کر دیا تھا کہ اس کی ہستی ہی سوالیہ نشان بن گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس ٹھنڈے فرش پر پڑی سسکتی اور تڑپتی رہی، یہاں تک کہ اس کی نیلی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ آخرکار اس نے اپنی بھاری پلکیں موند لی اور ایک گہرا ٹوٹا ہوا سانس لیتے ہوئے خود سے ایک پتھر کی لکیر جیسا عہد کیا، اب کبھی نہیں، اب میں کبھی اس شخص کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ وہ مجھے ڈھونڈنا بھی چاہے گا تو میں اسے اپنا سایہ تک نصیب نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی بند آنکھوں میں گرا آخری آنسو اس کے عزم کی گواہی دے رہا تھا کہ آج ایک معصوم بچی مر گئی تھی اور خود دار آئینہ نے جنم لے لیا تھا۔ آئینہ ابھی ان سسکیوں اور قرب کے حصار میں ہی تھی کہ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ اس نے سہم کر اپنی سوجی ہوئی نیلی آنکھیں اوپر دیکھا جہاں اس کی تائی جان فرجاد کی ماں ماتھے پر تیوریاں چڑھائے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر آئینہ کے لیے نہ تو کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل پسیجا۔ ابھی سے یہ رونا دھونا شروع کر دیا تم نے؟ ان کے لہجے کی کاٹ آئینہ کے جگر کو چیر گئی۔ وہ خاموشی سے فرش پر سمٹ کر بیٹھ گئی، جبکہ تائی جان نے کمرے کے وسط میں آ کر نفرت سے اس کے عروسی جوڑے کو دیکھا۔ تم کیا سمجھتی کہ اس گھر کی ملکہ بن جاؤ گی؟ فرجاد نے تو پہلے ہی صاف انکار کر دیا تھا کہ اسے تم سے کوئی رغبت نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تم ہم سب کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہو۔ میرے بھائی نے مرتے مرتے یہ بوجھ میرے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا، ورنہ تمہاری حیثیت ہی کیا تھی اس گھر میں؟ آئینہ کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس تائی جان کے ہاتھ اس نے ہمیشہ چومے تھے ان کے دل میں اس کے لیے اتنی زہریلی سوچ چھپی ہوگی۔ تائی جان، میں تو بس… اس نے کچھ کہنا چاہا مگر تائی جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا دیا۔ بس اب خاموش رہو، تم تو ساری زندگی کے لیے ہم پر ایک بوجھ بن گئی ہو۔ نہ تم سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں اپنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھنا، اس گھر میں کسی معاملے میں اپنی زبان مت کھولنا اور فرجاد کے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ جو تمہاری تھوڑی بہت تمہیں پناہ ملی ہے وہ بھی چھین لی جائے گی۔ یہ تلخ جملے کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ آئینہ ساکت کھڑی دیواروں کو تکنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس بڑے محل نما گھر میں بالکل اکیلی ہو چکی ہے، جہاں ہر رشتہ اب ایک بوجھ بن کر اور ہر دیوار ایک دشمن بن چکی تھی۔ اس کی اداسی اب ایک گہرے سکوت میں بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے پتہ چلا تھا کہ اپنوں کی نفرت انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ 6 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا مگر فرجاد کے دل میں آئینہ کے لیے موجود نفرت کی برف ذرا برابر بھی نہ پگھلی تھی۔ اس کے عالیشان آفس کے پرسکون ماحول میں صرف اے سی کی سرسراہٹ گونج رہی تھی، جہاں وہ اپنی کرسی پر نیم دراز تھا اور اس کی سیکریٹری زویا سرخ لباس میں ملبوس اس کے بےحد قریب بیٹھی تھی۔ زویا کی انگلیاں بے باکی سے فرجاد کے کوٹ کے بٹنوں سے کھیل رہی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ فرجاد، آخر کب تک؟ زویا نے بہت قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ کب اس لڑکی کو طلاق دے کر میری زندگی کا حصہ بنو گے؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تمہارا دل نہ پگھل جائے۔ فرجاد نے ایک سرد آہ بھری اور زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے پچھلے 6 سالوں سے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ وہ کیسی دکھتی ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میرے لیے وہ اس گھر کے کسی کونے میں پڑا ہوا ایک فالتو فرنیچر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی تلخی اور بیزاری تھی۔ زویا نے طنزیہ قہقہ لگایا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں نہیں مان سکتی کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے تم نے اسے کبھی دیکھا نہ ہو۔ آخر وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس پر حق رکھتے ہو۔ مرد کا دل تو ویسے بھی بہت جلد پسیج جاتا ہے۔ محبت صرف تم سے ہے زویا۔ اس یتیم لڑکی سے میرا رشتہ صرف ایک مجبوری تھا جو اب ایک بوجھ بن چکا ہے۔ فرجاد نے اس کی بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا، جبکہ فرجاد اس کے قرب میں آئینہ کا وجود مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ ان کے درمیان پیار و محبت کی باتیں جاری تھیں، وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن تھے، اس بات سے بے خبر کہ تقدیر نے ان کے لیے کوئی اور ہی کھیل ترتیب دے رکھا تھا۔ وہ آئینہ جسے فرجاد بہت سمجھتا تھا اب محض ایک 15 سالہ بچی نہیں رہی تھی، بلکہ وقت نے اس کی معصومیت کو ایک سحر انگیز حسن میں ڈھال دیا تھا، جس
سے فرجاد ابھی تک بالکل ناواقف تھا۔ آفس کے پرسکون اور مدھم روشنیوں والے ماحول میں وقت جیسے تھمسا گیا تھا۔ زویا فرجاد کی کرسی کے ہتھے پر اس قدر جھک کر بیٹھی تھی کہ اس کے بالوں کی خوشبو فرجاد کی حواس پر چھانے لگی۔ اس نے اپنی مخروطی انگلیاں فرجاد کے رخسار پر پھیرتے ہوئے ایک سحر انگیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ فرجاد، تم تو جانتے ہو میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، لیکن یہ چھپ چھپ کر ملنا مجھے بے چین کرنے لگا ہے۔ آخر کب تک تم باقاعدہ میرے گھر آؤ گے؟ کب ہم دنیا کے سامنے ایک ہوں گے؟ اس کے لہجے میں ایک خاص قسم کی شوخی اور مطالبہ تھا۔ فرجاد نے ایک گہرا سانس لیا اور زویا کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس کی قربت میں ایک عجیب سی تپش تھی جو فرجاد کو اپنا اسیر بنا رہی تھی۔ بس بہت ہوا انتظار زویا، اب میں مزید ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے زویا کے ماتھے کو چھوتے ہوئے انتہائی دھیمی اور ریشمی آواز میں کہا، انشاءاللہ کل ہی میں اپنی ماں کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گا اور ہم شادی کی تاریخ طے کریں گے۔ اب کوئی رکاوٹ، کوئی بوجھ ہمیں ایک ہونے سے روک نہیں سکے گا۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک لہرائی اور اس نے اپنا سر فرجاد کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا، جہاں وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ سچ؟ تم مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو فرجاد نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ فرجاد ملک اپنی پسند کی چیز کے لیے کبھی مذاق نہیں کرتا۔ تم میری ہو اور بہت جلد پوری دنیا یہ جان جائے گی۔ کمرے میں موجود رومانوی تناؤ اپنے عروج پر تھا۔ دونوں ہی اپنے آنے والی زندگی کے رنگین خوابوں میں کھوئے ہوئے تھے، اس حقیقت سے بے خبر کہ جس رکاوٹ کو وہ بھول چکے تھے وہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان بن کر سامنے آنے والی تھی۔ فرجاد کی اس پہلی اور آخری دھمکی کے بعد 6 سال آئینہ نے اس گھر کی ایک تاریک گوشے میں کسی سائے کی طرح گزار دیے تھے۔ اس نے خود کو باورچی خانے اور اسٹور روم تک محدود کر لیا تھا، جہاں اس کی حیثیت کسی عام ملازمہ سے بھی بدتر تھی۔ وہ وہی پرانی بڑی سی سیاہ چادر اوڑھے رکھتی تھی جس میں اس کا وجود اور اس کا ڈھلتا ہوا حسن دونوں ہی چھپے رہتے تھے۔ وہ اکثر چوری چھپے دور سے فرجاد کو دیکھ لیتی، اسے گزرتے ہوئے، ہنستے ہوئے یا فون پر کسی سے غسیلی بات کرتے ہوئے دیکھنا ہی آئینہ کو زندگی کا کل سرمایہ تھا۔ مگر فرجاد، اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس گھر میں آئینہ نام کی کوئی ہستی سانس بھی لے رہی ہے۔ اگلی رات کا وقت تھا جب پورے گھر پر ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ آئینہ کچن میں اکیلی کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، اس کا چہرہ سیاہ چادر کے پلو سے آدھا ڈھکا ہوا تھا۔ اچانک لاؤنج سے فرجاد کی پارٹدار اور پراعتماد آواز گونجی جو اپنی ماں سے مخاطب تھا، مما، میں نے سب فائنل کر لیا ہے۔ کل ہم زویا کے گھر جا رہے ہیں تاکہ شادی کی تاریخ پکی کر سکیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس آنے والے جمعے سے ہی ہم اپنی تمام تقریبات کا آغاز کر دیں گے۔ فرجاد کی آواز میں ایک خاص قسم کی چمک اور خوشی تھی جو آئینہ کے کچے زخموں پر نمک پاشی کر رہی تھی۔ کچن میں کھڑی آئینہ کے ہاتھ سے چائے کا چمچ چھوٹ کر نیچے گرا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے تپتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ شادی؟ زویا سے؟ اس کے گلے میں آنسوؤں کا ایک گرم اور نوکیلا پھندا سا اٹک گیا جس نے اس کا دم گھوٹنا شروع کر دیا۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا، پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ شخص جس کے نام کا سندور اس نے اپنی اجڑی ہوئی تقدیر میں بھرا تھا، آج کسی اور کو اپنی زندگی بنانے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ آئینہ نے سنبھلنے کے لیے کچن کے کاؤنٹر کا سہارا لیا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں آج بھی اس بے رحم شخص سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے جس نے اسے کبھی انسان تک نہیں سمجھا تھا۔ محبت کا یہ درد اس کی روح میں سرایت کر گیا تھا، اور آج فرجاد کے ان الفاظ نے اس کی آخری امید کا دیا بھی بجھا دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دم نکل جائے گا، مگر وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے برسوں پہلے خاموشی کا جو عہد کیا تھا وہ آج اس کی سب سے بڑی سزا بن چکا تھا۔ آدھی رات کا سناٹا پورے گھر پر طاری تھا جب صرف فرجاد کے کمرے سے زویا کے ساتھ فون پر ہونے والی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ فرجاد کی والدہ اوپر والے پورشن میں آرام کر رہی تھیں، اس لیے نیچے کا حصہ بالکل ہی خاموش تھا۔ اچانک نیچے والے پورشن سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی، جس کے فوراً بعد کسی کے بے اختیار رونے کی دل خراش آوازیں سنائی دینے لگیں۔ فرجاد کا ہاتھ فون پر ہی تھم گیا۔ زویا کی باتیں ابھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ آوازیں آئینہ کے کمرے کی طرف سے آ رہی تھیں۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا۔ آئینہ کے بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ اٹھایا کہ دستک دے، مگر پھر جیسے کسی نے اسے روک لیا ہو۔ اس کے اندر کی نفرت اور انا نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ نہیں، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے جھٹکے سے اپنا سر جھٹکا اور نفرت بھری نظروں سے اس لکڑی کے بے جان دروازے کو دیکھا۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھانے لگا تھا قدم، مگر نہ جانے کیوں اسے اتنے سالوں کے بعد آج اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی۔
وہ بے چین تھا، ایک ایسی بے چینی جیسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں صرف اور صرف زویا سے محبت کرتا ہوں، وہ لڑکی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نے خود سے بار بار یہ جملہ دہرایا جیسے وہ اپنے ہی دل کو یقین دلانا چاہ رہا ہو۔ اس نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ آئینہ کو کس جرم کی سزا دے رہا ہے، مگر آج ان کی سسکیوں نے اسے ایک لمحے کے لیے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا ضمیر خاموشی سے ایک سوال کر رہا تھا جسے وہ دنیا کی اور زویا کی محبت کے لبادے میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ گھر میں شادی کا شور و گل اور خوشیاں عروج پر تھیں، لیکن ان خوشیوں کے ہنگامے میں آئینہ کا وجود کسی گمشدہ پرچھائیوں کی طرح تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں کی مہک تھی، مگر اس کے حصے میں صرف اندھیرا اور تنہائی آئی تھی۔ تائی جان فرجاد کی ماں نے تو جیسے ٹھان لی تھی کہ آئینہ کو ہر لمحہ اس کی اوقات یاد دلاتی رہیں گی۔ مہندی کی تقریب کی تیاریوں کے دوران جب آئینہ کچن کے کونے میں سر جھکائے کام کر رہی تھی، تائی جان وہاں وارد ہوئیں اور زہریلے لہجے میں گویا ہوئیں، دیکھ رہی ہو آئینہ، یہ ہوتی ہے قسمت۔ ایک طرف زویا ہے جس کے نصیب میں میرے بیٹے کی محبت اور یہ شاہانہ خوشیاں ہیں، اور ایک طرف تم ہو جس کی قسمت میں صرف یہ کچن کی کالک اور سسکیاں لکھی ہیں۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے اس گھر میں؟ بس ایک بوجھ جسے ہم مجبوری میں ڈھو رہے ہیں۔ آئینہ نے خاموشی سے چادر کے پلو کو سختی سے بھینچا، اس کی نیلی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ اس نے برسوں پہلے خاموشی کا جو زہر پیا تھا وہ اب اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، مہمان رخصت ہو رہے تھے، اور ہر طرف بکھرے ہوئے پھول اور رنگ گواہی دے رہے تھے کہ فرجاد کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ آئینہ اپنے اندھیرے کمرے کی کھڑکی سے لگ کر باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ دور کھڑا فرجاد اپنے مخصوص روب اور وقار کے ساتھ دوستوں میں کھڑا اور گھرا مسکرا رہا تھا۔ وہ شخص جس سے آئینہ نے بچپن سے لے کر جوانی تک صرف اور صرف محبت کی تھی، آج کسی اور کے نام کی مہندی رچائے جا رہا تھا۔ آئینہ کی نظریں فرجاد کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تو اسے نفرت کر سکتی تھی، اسے بددعا دے سکتی تھی، مگر اس کا دل تو آج بھی اس بے رحم کے لیے دھڑک رہا تھا۔ آپ کسی اور کے ہو رہے ہیں فرجاد بھائی، اور میں آج بھی وہیں کھڑی ہوں جہاں آپ نے مجھے 6 سال پہلے چھوڑا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور سسک کر کھڑکی کے پردے گرا دیے۔ اس کی محبت اس کے لیے سب سے بڑی سزا بن چکی تھی، ایک ایسی سزا جسے وہ خاموشی سے کاٹ رہی تھی، جبکہ دیوار کی دوسری طرف اس کی بربادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ مہندی کی وہ رات آئینہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ گھر میں بجنے والے ڈھولک کی تھاپ اس کے سینے میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ تیز بخار کی تپش نے اس کے گورے چٹے وجود کو دہکا دیا تھا، اور نکاہت اتنی تھی کہ قدم اٹھانا بھی محال تھا۔ وہ اپنی سیاہ چادر میں لپٹی تھر تھر کانپنے ہاتھوں سے کچن میں اپنے لیے چائے کا کپ بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بخار کی شدت نے اس کے حواس مختل کر دیے تھے۔ وہ مدہوشی کے عالم میں اپنے کمرے کی سمت بڑھی، مگر قدموں کی لڑکھڑاہٹ اور سر کے چکرانے نے اسے راستہ بھلا دیا۔ وہ اپنے کمرے کی بجائے انجانے میں سیدھی اوپر والی منزل پر فرجاد کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور فرجاد اپنی شیروانی اتارے صوفے پر نیم دراز کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور آئینہ کا سایہ لہرایا، وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ آئینہ جس نے بخار کی شدت سے چادر آدھی گرا دی تھی، جیسے ہی اسے سامنے دیکھا اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ 6 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، اور آج فرجاد کی نظریں پہلی بار اس لڑکی پر پڑیں جسے اس نے بوجھ کہہ کر رد کر دیا تھا۔ فرجاد کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئیں۔ سامنے کھڑی لڑکی کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ حسن کا ایک شاہکار تھی۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ بخار کی حدت سے تپ رہا تھا، بڑی بڑی نیلی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں اور اس کے گلابی ہونٹ لرز رہے تھے، مگر فرجاد کی نظریں جب اس کے ماتھے اور رخسار پر جمی تو اس کا خون کھولنے لگا۔ وہاں نیلے اور گہرے نشانات بنے ہوئے تھے، وہی نشان جو اس کی ماں تائی جان کے ظلم کی گواہی دے رہے تھے۔ فرجاد نے شاید اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت اور اتنی مظلوم لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی یتیم بچی ہے جسے اس نے دھتکارا تھا۔ آئینہ نے جب فرجاد کی آنکھوں میں وہ شناسائی اور شدت دیکھی تو وہ بری طرح لرز گئی۔ وہ مڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر فرجاد نے ایک پل میں فاصلہ طے کیا اور اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچ لی۔ آئینہ کا نازک وجود اس کے لمس سے تھرا اٹھی۔ کون ہو تم اور یہ نشانات؟ فرجاد کی آواز میں وہ پرانی نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آئینہ بخار کی مدہوشی اور برسوں کے دیے ہوئے درد کے زیر اثر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی سیدھا فرجاد کے چوڑے سینے سے جا لگی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچپن میں لگا کرتی تھی۔ فرجاد بھائی، خدا کے لیے وہ شادی نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے 6 سال صرف آپ کے انتظار میں گزارے ہیں۔
اس کی آواز سسکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ فرجاد کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس نے بے اختیاری کے عالم میں آئینہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے خود سے اس قدر سختی سے بھینچا کہ آئینہ کا سانس رکنے لگا۔ وہ بھول گیا کہ کل اس کا نکاح ہے، وہ بھول گیا کہ وہ زویا سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اس نے دیوانہ وار آئینہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے ماتھے، اس کے آنسوؤں اور اس کے لرزتے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح چومنے لگا جیسے وہ ان 6 سالوں کی تمام تشنگی ایک ہی پل میں مٹا دینا چاہتا ہو۔ اس کی آغوش میں آئینہ کا وجود پگھل رہا تھا، مگر جیسے ہی اسے ہوش کی دنیا میں واپس کسی نے جھٹکا دیا ہو، اچانک اسے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے وہ برسوں سے قید محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے آئینہ کو خود سے دور کیا۔ آئینہ لڑکھڑا کر بیڈ سے جا ٹکرائی۔ جاؤ یہاں سے ابھی، اور اسی وقت نکلو میرے کمرے سے۔ فرجاد دھاڑا، مگر اس کی اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت آئینہ کو دوبارہ اپنی باہوں میں لے لے اور ایک شوہر ہونے کے ناطے اپنے تمام تر حق وصول کر لے، مگر اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ آئینہ وہیں فرش پر بیٹھی اسے التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں چھپا پیار فرجاد کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ فرجاد نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا اور اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی جس میں ایک خوفناک جنون تھا۔ تم نے آج میرے سامنے آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے آئینہ۔ اب میں وہ کروں گا جو تم نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تمہاری یہ محبت اب تمہاری سب سے بڑی سزا بنے گی۔ آئینہ سہم کر اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ فرجاد کی آنکھوں میں اب محبت اور انتقام کی ایک ایسی آگ دیکھ رہی تھی جو اسے سب کچھ راکھ کرنے والی تھی۔ پھر جب بخار کی تپش آئینہ کے وجود کو پگھلانے لگی تو فرجاد کے ضبط کے تمام بندھن بھی ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے۔ آئینہ کی وہ معصومانہ التجا اور اس کی قرب کی تپش نے فرجاد کے اندر برسوں کی دبی ہوئی وحشیانہ محبت کو جگا دیا تھا۔ وہ جو چند لمحے پہلے اسے دھتکار رہا تھا، اب ایک دیوانے کی طرح اس کے اوپر جھک گیا اور اس نے ایک ہاتھ سے کھڑکی کے بھاری پردے آدھے کر دیے اور گرا دیے تاکہ باہر کی دنیا اور اندر کے اس طوفان کے درمیان ایک اوٹ آ جائے۔ کمرے میں چھانے والی نیم تاریکی نے ان کے درمیان موجود رہی سے ہی جھجک کو بھی ختم کر دیا۔ فرجاد کی سانسیں آئینہ کے چہرے پر دہک رہی تھیں۔ اس نے بے خودی کے عالم میں آئینہ کے گرد اپنا حصار تنگ کر دیا اور اس کے لرزتے وجود کو اپنی باہوں میں ایسے جکڑ لیا جیسے وہ اسے اپنی روح میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ آئینہ جو بخار اور محبت کی ملی جلی کیفیت میں تھی، پہلے تو اس کی شدت کا ساتھ دیتی رہی۔ اس کے لمس میں چھپی برسوں کی پیاس اسے ابھی بھی اپنے ساتھ بہا لے گئی، لیکن جیسے ہی فرجاد کے والہانہ بوسوں اور اس کی بڑھتی ہوئی بے باکی نے آئینہ کے حواس کو جھنجھوڑا، وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ وہ فرجاد نہیں ہے جو اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ یہ تو وہ شخص ہے جو اسے صرف ایک بوجھ سمجھتا رہا اور کل کسی اور کا ہونے جا رہا ہے۔ غیرت اور خودداری کی ایک لہر اس کے اندر دوڑی۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کی اور فرجاد کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک زوردار دھکا دیا اور خود کو اس کے حصار سے چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، بس کریں فرجاد بھائی، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اب التجا نہیں بلکہ ایک کرخناک احتجاج تھا۔ آپ کل زویا کے ہونے والے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ مجھ سے وہ سب مانگیں جو آپ نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ میں آپ کی ضرورت نہیں ہوں، نہ ہی آپ کے جنون کا نشانہ بنوں گی۔ فرجاد جو اس اچانک رد عمل پر شوق میں تھا، اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ آئینہ نے اپنی چادر سمیٹی اور لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بھاگی، جبکہ فرجاد وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود اس ادھوری غربت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب اس کے دل میں زویا کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی، وہاں صرف آئینہ کا وہ باغیانہ روپ اور اس کا حسن رقص کر رہا تھا۔ فرجاد کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا جیسے ہی آئینہ کے لبوں سے بھائی کا لفظ نکلا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں آئینہ کے بازوؤں کو جکڑ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت عجب سی سرخی اور جنون تھا۔ خبردار، خبردار جو دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان پر لائیں۔ فرجاد کی آواز کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ یہ بھائی والی بکواس بند کرو آئینہ، تم میری منکوحہ ہو، میری بیوی ہو تم۔ یہ پہلا موقع تھا، ان 6 سالوں میں پہلی بار فرجاد نے اپنی زبان سے اس رشتے کا اعتراف کیا تھا۔ آئینہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہی شخص جو اسے بوجھ کہتا تھا، جو اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیتا تھا، آج بھرے مجمع اور اپنی شادی کی تیاریوں کے بیچ اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ آئینہ کی نیلی آنکھیں حیرت اور قرب سے پھیل گئیں۔ فرجاد کی گرفت اس کے بازو پر مزید سخت ہو گئی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ آئینہ کو اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ تمہارے اس وجود پر، تمہاری اس سانس پر صرف اور صرف میرا حق ہے، سمجھی تم؟ آئینہ کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس اعتراف کی تاب نہ لگ سکی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف و تڑپ اٹھی۔
اس نے پوری قوت سے فرجاد کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکا دیا اور اپنے بکھرے ہوئے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی دیوانہ وار اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ فرجاد وہیں کھڑا ہانپتا رہا، اس کے کانوں میں ابھی تک اپنی کہی ہوئی بات گونج رہی تھی، بیوی ہو تم میری۔ دوسری طرف آئینہ نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کیا اور پشت سے لگ کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ 6 سال کی نفرت کے بعد یہ کیسا اعتراف تھا، یہ کیسا جنون تھا جو فرجاد کی آنکھوں میں اسے نظر آیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ خوش ہو یا اس نئے طوفان سے ڈر جائے جو اس کی زندگی میں دستک دے رہا تھا۔ اگلے ہی دن پورے گھر میں شہنائیوں کا شور تھا، لیکن فرجاد کے دل میں ایک خاموش طوفان بل رہا تھا۔ زویا سرخ جوڑے میں لدی پھندی فاتحانہ مسکراہٹ لیے اس گھر کی دہلیز پار کر کے اندر آئی جسے وہ اب اپنی سلطنت سمجھ رہی تھی۔ رسموں کے ہنگامے میں آئینہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ وہ اپنے کمرے سے باہر قدم نہ نکالے۔ زویا کے استقبال تائی جان نے آرتی اتار کر اور بلائیں لے کر کیا، مگر فرجاد کی نظریں مسلسل کچن اور راہداری کے اس اندھیرے کونے کو ڈھونڈ رہی تھی جہاں آئینہ کا سایہ لہراتا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور زویا اب قانونی طور پر اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں جا بیٹھی تھی، مگر فرجاد کے کانوں میں ابھی تک پچھلی رات کی وہ سسکیاں اور آئینہ کا وہ جملہ گونج رہا تھا، آپ کل زویا کے ہونے والے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب زویا کمرے میں فرجاد کا انتظار کر رہی تھی، فرجاد کوریڈور میں کھڑا آئینہ کے بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کل رات اس نے پہلی بار اسے بیوی تسلیم کیا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ وہ زویا کے پاس جانے کے بجائے کچن کی طرف نکل گیا جہاں آئینہ فرش پر بیٹھی برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی وجہ سے اب بھی تمتما رہا تھا اور نیلی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس کی بے خوابی کا پتہ دے رہے تھے۔ زویا جو فرجاد کے پیچھے پیچھے نیچے آئی تھی، یہ منظر دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ فرجاد، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور تم اس ادنا سی ملازمہ کے پاس کھڑے ہو۔ زویا کی آواز میں زہر تھا۔ فرجاد نے مڑ کر زویا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ پرانی محبت نہیں بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ یہ ملازمہ نہیں ہے زویا، تم اسے آئینہ کہہ کر پکارو تو بہتر ہوگا۔ فرجاد کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ زویا کا رنگ پھک پڑ گیا۔ آئینہ نے سہم کر اپنی چادر سمیٹی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر فرجاد نے اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو اس گھر کی نئی ملکہ آئی ہے، اس کی خدمت گزاری تمہارا فرض ہے نا؟ فرجاد کے الفاظ میں طنز تھا یا کوئی گہرا دکھ، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ زویا نے آگے بڑھ کر آئینہ کو دھکا دیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کل صبح اس گھر کا سارا کام تم کرو گی، اور خبردار جو فرجاد کے گرد منڈلانے کی کوشش بھی کی۔ آئینہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس نے فرجاد کی طرف دیکھا جس کی نظریں ابھی اس کے چہرے پر جمے اور نیلے نشانات پر تھیں جو اس کی ماں نے دیے تھے۔ فرجاد خاموش رہا مگر اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ زویا اسے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر لے گئی، مگر فرجاد کا دل وہیں نیچے اس اندھیرے کچن میں رہ گیا تھا جہاں آئینہ اپنی ٹوٹی ہوئی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ ایک ہی چھت کے نیچے اب 2 بیویاں تھیں، ایک وہ جسے دنیا جانتی تھی اور ایک وہ جسے صرف فرجاد کا جنون پہچانتا تھا۔ اگلی صبح کا سورج آئینہ کے لیے ایک نئی آزمائش بن کر طلوع ہوا۔ زویا نے گھر کی باقاعدہ باغ دور سنبھال لی تھی اور اس کا پہلا نشانہ آئینہ ہی تھی۔ تائی جان، فرجاد کی ماں اور زویا اب ایک ہو چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر برتنوں کی کھنکھناہٹ کے بیچ زویا کا بلند لہجہ پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ آئینہ، یہ جوس کا گلاس یہاں کیوں رکھا ہے؟ اور میرے کمرے کی صفائی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ آئینہ جو بخار کی وجہ سے ابھی ڈھنگ سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، سیاہ چادر میں لپٹی خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ اچانک فرجاد سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کی نظریں سیدھی کچن کے دروازے پر جمی تھی جہاں آئینہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ زویا نے لپک کر فرجاد کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو نا فرجاد، تمہاری یہ دور کی رشتہ دار کتنی سست ہے۔ امی ٹھیک کہتی تھی کہ یہ اس گھر پر بوجھ ہے، اسے تو کام کرنا بھی نہیں آتا۔ فرجاد نے زویا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھیں آئینہ کے لرزتے ہاتھوں پر جمی تھی۔ اسے بوجھ کہنا بند کرو زویا، اور صفائی کے لیے ملازمائیں آتی ہیں، آئینہ یہ کام نہیں کرے گی۔ فرجاد کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ تائی جان بھی ہکا بکا رہ گئی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ تائی جان غصے سے چلائیں، برسوں سے یہی تو کر رہی ہے، اب کیا اس کے پر نکل آئے ہیں؟ فرجاد نے ایک گہرا سانس لیا اور آئینہ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ آئینہ نے سہم کر اپنی نیلی آنکھیں جھکا لیں۔ آج سے آئینہ کچن کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ زویا، اگر تمہیں صفائی پسند ہے تو خود کرو یا باہر سے کسی کو بلاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آئینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی لاؤنج کے صوفے پر بٹھا دیا۔ زویا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ فرجاد، یہ ہماری شادی کا پہلا دن ہے اور تم اس لڑکی کی خاطر مجھ سے اور اپنی ماں سے لڑ رہے ہو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ فرجاد نے مڑ کر زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کے لہجے میں وہی جنون تھا جو کل رات آئینہ نے محسوس کیا تھا۔
رشتہ؟ یہ وہ رشتہ ہے جو تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گی۔ یہ اس گھر کی منکوہ ہے زویا، اور تم یہاں صرف میری پسند بن کر آئی ہو۔ حد میں رہو گی تو سکون سے رہو گی، ورنہ یاد رکھنا میرا جنون برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ آئینہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فرجاد کا یہ تحفظ اسے سکون دے رہا تھا یا مزید ڈرا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زویا نے غصے سے میز پر رکھا گلاس اٹھا کر فرش پر دے مارا اور پیر پٹکتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ تائی جان نے آئینہ کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اسے کچا چبا جائیں گی، مگر فرجاد کے سامنے ان کی زبان نہیں کھلی۔ فرجاد آئینہ کی طرف جھکا اور اس کے کان کے قریب نہایت ہی دھیمی مگر گہری آواز میں بولا، میں نے کہا تھا نا آئینہ کہ اب میں وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب اس گھر میں تمہارا تماشا نہیں بلکہ میرا حکم چلے گا۔ وہ آئینہ کو وہیں ششو پنچ میں چھوڑ کر باہر نکل گیا، جبکہ آئینہ کو محسوس ہوا کہ اب اس گھر میں ساس بہو اور میاں کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی ہے جس کا ایندھن صرف وہی بنے گی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب پورے گھر پر سکوت طاری تھا، مگر فرجاد کے اعصاب زویا کی بے جا بحث اور تلخ کلامی کی وجہ سے بری طرح تنے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ روم کی گھٹن برداشت نہ کر پا رہا تھا اور غصے میں اسٹڈی روم کی طرف نکل گیا، جہاں مدھم لیمپ کی روشنی میں دیواروں پر اداس سائے بنا رہی تھی۔ آئینہ کی برسوں پرانی عادت تھی کہ جب پورا گھر سو جاتا تھا وہ خاموشی سے اسٹڈی روم میں جا کر کتابوں کی خوشبو میں اپنا غم ہلکا کرتی۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی، مگر سامنے صوفے پر بیٹھے فرجاد کو دیکھ کر اس کے پاؤں وہیں جم گئے۔ جیسے ہی فرجاد کی سرخ آنکھیں اس پر پڑی، آئینہ نے گھبرا کر مڑنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، فرجاد نے ایک وحشیانہ لپک کے ساتھ ہی اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کہاں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ فرجاد کی آواز میں تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سا جلال بھی۔ اس نے آئینہ کو زوردار جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد جما کر اس کا راستہ مسدود کر دیا۔ آئینہ کا سانس پھولنے لگا، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف نہیں تھا۔ اس نے پوری قوت سے فرجاد کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ آئینہ کی آواز میں پہلی بار فرجاد نے وہ حقارت اور نفرت دیکھی جو اس کے وجود کو جھلسا دینے کے لیے کافی تھی۔ تم مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہو؟ فرجاد کے لہجے میں حیرت تھی۔ بیوی ہو تم میری، پھر کیوں بھاگتی ہو مجھ سے؟ آئینہ نے ایک تلخ قہقہ لگایا اور تڑپ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ بیوی؟ 6 سالوں میں جب تم نے میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کی، جب میں اس گھر میں ایک مردہ وجود کی طرح پڑی رہی، تب یاد نہیں آیا کہ میں بیوی ہوں؟ اب جب زویا سے جی بھر گیا ہے تو کیوں میرے پاس آتے ہو؟ فرجاد ساکت رہ گیا۔ آئینہ نے اسے پہلی بار آپ کی بجائے تم کہہ کر پکارا تھا۔ اس ایک الفاظ نے فرجاد کے غرور کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس لڑکی کے دل میں اب اس کے لیے کوئی عزت، کوئی مان باقی نہیں رہا۔ یہ بے وقتی اسے اندر تک بے چین کر رہی تھی۔ آئینہ، اپنی زبان کو لگام دو۔ فرجاد غصے اور تڑپ کے ملے جلے جذبات سے گھبرایا، مگر آئینہ کی نظروں میں موجود بے رخی نے اسے پاگل کر دیا۔ اس نے جنون کی حد تک آئینہ کے قریب ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو دیوار اور اپنے وجود کے درمیان جکڑ لیا۔ تمہاری یہ نفرت بھی مجھے منظور ہے، مگر تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، فرجاد نے حق جتانے والے انداز میں کہا، اور اس سے پہلے کہ آئینہ کچھ مزید کہہ پاتی وہ دیوانہ وار اس کے لبوں پر جھک گیا۔ آئینہ سہم کر لرز گئی، مگر فرجاد کا جنون آج تمام حدیں پار کرنے پر تلا ہوا تھا، گویا وہ ان 6 سالوں کی دوری کو اسی ایک پل میں ختم کر دینا چاہتا ہو۔ فرجاد کا جنون اس وقت اپنی تمام تر حدیں توڑ چکا تھا۔ آئینہ کی نفرت اور اس کا تم کہہ کر پکارنا اسے اندر تک آگ لگا گیا تھا۔ اس نے ایک وحشیانہ لپک کے ساتھ آئینہ کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ آئینہ اس اچانک وار پر بوکھلا گئی اور اس کے شکنجے سے کرنے کے لیے بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ چھوڑو مجھے فرجاد، فرجاد چھوڑو مجھے۔ آئینہ کی آواز میں غصہ اور قرب بلا کا تھا۔ وہ مسلسل اس کے چوڑے سینے پر اپنے ننھے ہاتھوں سے ضربے لگا رہی تھی، مگر فرجاد پر جیسے کوئی دھن سوار تھی۔ وہ اسے اٹھائے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آئینہ نے جب دیکھا کہ وہ باز نہیں آ رہا تو اس نے اپنے ناخن فرجاد کے مضبوط بازوؤں اور گردن پر پوری قوت سے کاٹ دیے۔ فرجاد کے گورے بدن پر خون کی سرخ لکیریں ابھر آئیں۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، مگر اس سے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخی آئینہ کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ جتنا زور لگانا ہے لگا لو آئینہ، پر آج تم مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ فرجاد نے غصیلے لہجے میں سرگوشی کی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے آئینہ کو بیڈ پر پٹکا جہاں وہ ہانپتی ہو خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرجاد نے اپنے زخمی بازو کو دیکھا جہاں سے خون رس رہا تھا، اور پھر ایک تیکھی نظر آئینہ پر ڈالی جو اب خوف اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیوار سے لگ کر سمٹ گئی تھی۔ یہ نشانات یاد دلائیں گے تم میری ہو، صرف میری۔ فرجاد نے دیوانہ وار اس کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ آئینہ کا سانس اس کے جنون کو دیکھ کر سینے میں ہی اٹک گیا۔
وہ سمجھ گئی تھی کہ آج 6 سال کا ضبط ٹوٹ چکا ہے اور اب کوئی بھی دیوار ان کے درمیان حائل نہیں رہے گی۔ فرجاد کا چہرہ جنون کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ اس نے اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر آئینہ کے دونوں ہاتھ بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ جکڑ لیے اور اس کے اتنا قریب ہوا کہ آئینہ کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے جھلسے ہوئے رخساروں پر محسوس ہونے لگی۔ آئینہ کی نیلی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب فرجاد کی آواز ایک پاگل پن بھری سرگوشی میں تبدیل ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے آئینہ کہ ان 6 سالوں میں نے واقعی تمہاری شکل نہیں دیکھی؟ فرجاد کے لہجے میں ایک عجیب سی ہذیانی کیفیت تھی۔ میں ڈرتا تھا آئینہ، میں تمہاری اس معصومیت اور حسن سے ڈرتا تھا۔ میں جب بھی تمہارے قریب آنے کا سوچتا مجھے لگتا کہ میں اپنا سب کچھ ہار جاؤں گا۔ میں راتوں کو جب تم سو جاتی تھی تب تمہارے سرہانے آ کر گھنٹوں تمہیں تکتا رہتا تھا۔ میں نے زویا کو اپنی زندگی میں صرف اس لیے شامل کیا تھا کہ شاید تمہاری یاد سے، تمہارے اس سحر سے دور بھاگ سکوں، مگر میں ناکام رہا۔ آئینہ کا لرزتا ہوا وجود ساکت ہو گیا۔ فرجاد کی آنکھوں میں آج اسے وہ سچائی نظر آ رہی تھی جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فرجاد نے دیوانہ وار اس کے ماتھے سے اپنی پیشانی ٹکائی اور بولتا ہی چلا گیا، زویا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ابھی تک اسے اس کا حق بھی نہیں دیا کیونکہ میرے حواس پر صرف تم چھائی ہوئی ہو۔ وہ ایک باغی لڑکی ہے، اس میں وہ پاکیزگی، وہ حیا کہاں ہے جو تمہاری ان نیلی آنکھوں میں ہے؟ اس نے تو صرف میری دولت سے پیار کیا، مگر تم نے 6 سال اس قید میں مجھ سے بے لوث محبت کی ہے۔ فرجاد کا ہاتھ آئینہ کے چہرے پر لرز رہا تھا۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو آئینہ، مجھے دنیا کی کسی چیز سے غرض نہیں۔ میں زویا کو طلاق دے دوں گا، اسے اس گھر سے نکال دوں گا کیونکہ وہ تمہارے برابر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جنون جو میں تمہیں بچپن سے لے کر تمہارے لیے دبا کر بیٹھا تھا، آج وہ سب حدیں پار کر جائے گا۔ میں آج وہ سب کچھ تم پر وار دوں گا جو میں نے برسوں سے سنبھال کر رکھا تھا۔ آئینہ نے جو کچھ کہنا چاہا اس کے لب کپ کپائے، مگر فرجاد کی آنکھوں میں موجود وہ وحشیانہ محبت دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ فرجاد اسے اپنی باہوں میں ایسے بھینچ رہا تھا جیسے وہ کوئی قیمتی متاع ہو جسے وہ اب کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تم میری ہو آئینہ، صرف میری، اور آج کوئی زویا، کوئی تائی جان ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ اس کے لہجے کا وہ پاگل پن بتا رہا تھا کہ آج کی رات اس گھر کی تاریخ بدلنے والی تھی اور آئینہ کا وہ برسوں کا انتظار ایک ہولناک مگر سحر انگیز اعتراف میں بدل چکا تھا۔ آئینہ کی تمام تر مزاحمت فرجاد کے اس دیوانہ وار اعتراف کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ وہ شخص جس کے ایک لفظ کی پیاس میں اسے اپنی زندگی کی تمام بہاریں خزاں کے نام کر دی تھیں، آج اس کے سامنے اپنی روح تک برہنہ کیے کھڑا تھا۔ فرجاد کے لہجے کا وہ ٹوٹا ہوا پن اور اس کی آنکھوں میں لرزتی سچائی نے آئینہ کے دل کے بند کباڑ کھول دیے۔ اس نے ایک گہرا لرزتا ہوا سانس لیا اور اپنا آپ مکمل طور پر فرجاد کے حوالے کر دیا۔ فرجاد کا وہ لمس جو پہلے اسے وحشیانہ لگ رہا تھا اب ایک ریشمی نرمی میں بدل چکا تھا۔ اس نے جب آئینہ کو اپنی مضبوط پناہ گاہ جیسی باہوں میں سمیٹا تو آئینہ کو لگا جیسے برسوں کی تپتی دھوپ کے بعد وہ کسی ٹھنڈے سناٹے سائے تلے آ گئی ہو۔ فرجاد کی قربت میں ایک عجیب سا انوکھا سکون تھا جو آئینہ کی روح کے ریشے ریشے میں سرائیت کرنے لگا۔ اس نے اپنی تھکی ہاری آنکھیں موند لیں اور اس کے سینے کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی جو آج صرف اس کے لیے بے ترتیب تھی۔ آئینہ کی آنکھوں سے نکلنے والے خاموش آنسو اب دکھ کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے کرخناک سکون کے تھے۔ وہ گرم آنسو اس کی کنپٹیوں کو بھگوتے ہوئے بالوں میں جذب ہو رہے تھے، مگر وہ ساکت لیٹی اس قربت کو محسوس کر رہی تھی جس کا اس نے صرف خوابوں میں تصور کیا تھا۔ فرجاد نے جب اس کے گالوں سے آنسو کو اپنے لبوں سے چنا تو آئینہ کو لگا جیسے اس کے 6 سال کے تمام زخم ایک ہی پل میں بھر گئے ہوں۔ کمرے میں موجود وہ تپش اب جنون سے بڑھ کر ایک گہری وابستگی میں بدل رہی تھی۔ آئینہ کو اب نہ زویا کا ڈر تھا اور نہ ہی تائی جان کی تلخ باتوں کا خوف۔ اسے بس اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ فرجاد اس کے حصار میں وہ محفوظ ہے اور اس شخص کی نفرت کے پیچھے چھپی وہ 6 سال تڑپ اب اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن چکی تھی۔ وہ اس کے لمس کی تاثیر میں کھوئی ایک پرسکون نیند جیسی مدہوشی میں ڈوبتی ہی چلی گئی جہاں صرف وہ تھی، فرجاد تھا اور ان کی ادھوری مگر لازوال محبت کا یہ پہلا لمحہ، مکمل لمحہ۔ سنہری سورج کی سنہری کرنیں جب 6 سال بعد اس گھر کے آنگن میں اتری تو فضا میں تلخی کی بجائے خوشبو رچی ہوئی تھی۔ فرجاد نے اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو سچ کر دکھایا تھا۔ زویا جو صرف دولت اور نام کی خاطر اس رشتے میں آئی تھی، اپنی سازشوں اور بے وفائیوں سمیت اس گھر سے رخصت ہو چکی تھی۔ فرجاد نے تائی جان کو بھی باور کروا دیا تھا کہ آئینہ اس گھر کی زینت ہے، کوئی بوجھ نہیں۔ آج پھر وہی سرخ جوڑا تھا، وہی مہندی کے رنگ، لیکن آج آئینہ کی نیلی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک فاتحانہ چمک اور سکون تھا۔ وہ دوبارہ دلہن بنی
آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے وہ نیلے نشانات مٹ چکے تھے اور ان کی جگہ محبت کی لالی نے لے لی تھی۔ جب وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی فرجاد کے کمرے کے سامنے پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہی کمرہ جہاں سے کبھی اسے دھتکارا گیا تھا، آج اسے اپنی پناہ گاہ لگ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، فرجاد کو سامنے کھڑا پایا۔ وہ شیروانی میں ملبوس بالکل ویسا ہی باوقار لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آج صرف اور صرف آئینہ کے لیے ستائش اور دیوانگی تھی۔ آ جاؤ آئینہ، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں اور اپنے شوہر کے پاس، فرجاد نے اپنی باہیں وا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ آئینہ نے جب اس کی باہوں میں سر رکھا تو اسے لگا جیسے 6 سال کا وہ لمبا کٹھن سفر اب ایک خوبصورت منزل پر آ کر ختم ہو گیا ہے۔ فرجاد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی۔ تمہاری محبت نے میرے جنون کو مات دے دی آئینہ۔ اب اس کمرے میں صرف تمہارا راج ہوگا اور میں تا قیامت تمہارا اسیر رہوں گا۔ کمرے میں جلتی شمعوں کی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی اور آئینہ کی بند آنکھوں سے گرا وہ آخری آنسو اب صرف خوشی کا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں مکمل ہو چکے تھے، جہاں نہ کوئی زویا تھی نہ کوئی نفرت، صرف ایک ایسی محبت تھی جو وقت کی ہر امتحان سے گزر کر کندن بن چکی تھی۔ ان کی کہانی کا یہ انجام دراصل ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز تھا۔